अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तीसरे पारे के मुसाबक़े के मुशारिकीन के लिए आज 29th क्लास है और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी और आखिरी क्लास है। इससे पहले जो है 28 क्लासों में सूरतुल बक़रा के आखिरी आयत और सूरत आल इमरान की 80 आयत की तफसीर का मुताला हो चुका है और आज आखिरी 10 आयतों का मुताला करेंगे और ये आखिरी क्लास रहेगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين। अल्लाह ताला इन आयात मुबारका में बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत से दूँ, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि तुम उसके इकरारी हो और इस पर मेरा ज़िम्मा ले रहे हो। सब ने कहा हमें इकरार है। फरमाया तो अब गवाह रहो, खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ।
یہ اللہ تعالیٰ اس عہد کو یاد دلا رہے ہیں، مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لیے تو اس نئے نبی پر ایمان لانا بطریق اولا ضروری ہے۔ یعنی بعض مفسرین نے اس کا یہی مفہوم مراد لیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جائے تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ ہے پہلے معنی میں ہی یہ دوسرا مفہوم از خود آ جاتا ہے، یعنی یہ دوسرا معنی پہلے میں ہی خود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائے تو تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ بہرحال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد اور رسول اللہ ہے اور نجات انہی کی اطاعت میں منحصر ہے، نہ کہ کسی امام کی اندھی تقلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کسی پیغمبر کا سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں ہو سکتی ہے؟ اسر بمعنی ہے عہد، ٹھیک ہے، ذمہ، یعنی اخذتم علی ذالکم اسری، اسر معنی عہد۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نصارہ سے مخاطب تھے پہلے کی آیات میں۔ انہوں نے ممکن ہے وہ یہ سمجھتے نصارہ کہ ہمارے اپنے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا، یعنی اگر وہ کسی اور نبی کے عہد میں آ جاتے تو ان کی اتباع لازم آ جاتی ہے نبی پر، تو پھر جو ہے ایک امتی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کے نبی کی اتباع کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی اور نبی بھی آج آ جائے یا آتا پھر بھی اس کو نبی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے اگر ایک نبی کے دین کی اتباع کرنی ہے تو پھر جو ہے ایک امتی کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کے دین کی اتباع کرے، اسی کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان، یعنی اس بعد پلٹ جاتے ہیں تو یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذہب کو تنبیہ ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے ہر امت سے لیا ہے، اور عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق یہاں پر کفر کے معنی میں، یعنی فاولئک الفاسقون ای فاولئک الکافرون، یہاں پر مراد فسق سے کافر ہے، کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں بلکہ سراسر کیا ہے، کفر ہے۔ تو یہ اہل کتاب کے ہی متعلق بات چل رہی تھی کہ اگر تم اپنے ہی دین پر رہتے ہو تو یہ فسق ہے، یہ بات بولنے کے باوجود بھی اللہ نے نبیوں سے عہد بھی لیا، اس کے باوجود بھی تم اپنے دین پر رہو گے تو کفر ہے۔ اللہ نے پھر بیان فرمایا، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہے اور خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جب آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے، تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ اگلی آیت میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا کر ہر نبی اور منزل کتاب پر بغیر تفریق کے ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، کسی اور دین کے پیروکاروں کے حصے میں سوائے کھانے کے اور کچھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اگر زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے، چاہے خوشی سے ناخوشی سے، تو تم کون ہوتے ہو کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین کی اتباع
نہ کرو۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسرے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے، نیز ان پر جو الہامی کتابیں نازل ہوئی ان کی بابت بھی عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں اور واقعتاً اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی ضروری ہے۔ گویا اب عمل صرف قرآن کریم پر ہی ہوگا کیونکہ قرآن پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ گو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم لاتے ہیں یعنی ان پر اجمالی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں۔ ان پر کیا ایمان لاتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی تعالیٰ کے بھیجے گئے انبیاء تھے، ان پر بھی وہی نازل ہوتی تھی، ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی، وہ بھی حق تھی، وہ بھی اپنے ٹائم تک کے لیے جو ہے لوگوں تک کے لیے مختصر وقت تک کے لیے تھی، لیکن اب خاتم الانبیاء جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں اور باقی انبیاء پر اجمالی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو شخص اسلام کے سوا دوسرا دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ حالانکہ اللہ عیسائیوں پر جو ہے نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام، اس کتاب کو ماننے والا اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یعنی نصارہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، جبکہ ان کی جو کتاب تھی وہ بھی آسمان سے منزل، وہ بھی منزل من اللہ تھی، تو اس کے علاوہ دنیا میں بنایا گیا دین کیسے اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے؟ اللہ نے پھر فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا، یعنی اتنا سچا اور حق دین ان کے پاس آیات آ جائے پھر کفر اختیار کرے، تو یہ بہت بڑا ظلم۔ اولئک جزاؤہم، اللہ نے پھر ان کی سزا بتا دی۔ سزا کیا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے وہ لوگ فرمایا جو ان کے بعد جو ہے توبہ و اصلاح کر لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایک انسان اگر پھر بھی مرنے سے پہلے توبہ کر دے تو اس سے معاف کیا جا سکتا ہے۔ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلدی ہی اس سے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھجوایا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا؟ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس نے حق پہچاننے کے بعد بغض اور اناد اور سرکشی سے حق سے انکار کیا، تاہم اگر کوئی خلوص سے دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس کی توبہ قبول ہے۔ وہ اگر انصار میں سے ایک شخص چلا گیا تھا دین چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اتنی کھلی آیات آنے کے باوجود بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے، چھوڑ دے، تو بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے لعنتیں کرتا ہے، فرشتوں کی، لوگوں کی، لیکن ہاں ایک راستہ، اگر ایک آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اس کے بعد بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے پھر کفر میں بڑھ جائے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ اب دیکھو اس شخص نے جو ہے مرتد ہو گیا تھا لیکن پھر واپس آ گیا، توبہ کر دی، شرمندگی ہوگی۔ اللہ نے بیان فرمایا اب اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہے اور کفر پر انتقال، کفر میں اتنے بڑھ جائے کہ کفر پر انتقال ہو جائے۔ اس سے وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو، یعنی ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا لن تقبل توبتہم، ان کا توبہ قبول نہیں ہو۔ کن کا توبہ؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ توبہ قبول کرتا ہے، یعنی وہ توبہ جو موت کے وقت ہو، ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ہے توبہ قبول کرتا ہے۔ انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس آیت سے مراد اب کون سی توبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ یہ وہ توبہ ہے، آخری سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے، جو قبول نہیں ہوگی۔ جیسے قرآن کریم نے ایک مقام پر کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ،
کہا کہ سورۃ النساء کی آیت ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ میری توبہ، اس وقت توبہ کرتا ہے جب اس کی موت حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسے حدیث میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرگر۔ اچھا حدیث آگے آ رہی ہے، ما لم یغرگر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی توبہ، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس سے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ گو اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ قبول کرتا ہے انسان کی جب انسان شرمندہ ہو جائے، نیک دل سے جو ہے اخلاص و خلوص کے ساتھ توبہ کر اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، سوائے ان حالات میں کہ ایک انسان کی موت جو ہے اس کے گلے تک پہنچ چکی ہو، اس وقت وہ توبہ کرے گا، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، یا اسی طرح سے ایک انسان موت کے قریب ہے، موت اس کے سر پر ہے، موت اس نے دیکھ لیا، اب وہ توبہ کرتا ہے، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے اس سورہ کی، سورہ مبارکہ کی، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان الذین کفروا، ہاں جو لوگ کفر کرے اور مرتے دم تک کافر رہے، مر جائے کافر ہی مر جائے، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، وہ فدیے میں ہی ہو، یعنی فدیے کے طور پر زمین کے برابر سونا دے دے تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے سے دینا پسند کرے گا؟ یعنی اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سونا، دنیا کے برابر سونا ہو تو جہنم سے بچنے کے لیے سونا خرچ کر دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر شرک سے باز نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، جیسے کہ حدیث میں کہ عبداللہ بن جدعان رضی اللہ عنہ کے بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز تھے، جدعان رضی اللہ عنہ نکل گیا۔ عبداللہ بن جدعان جو تھے بہت مہمان نواز تھے، غریب پرور تھے، غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال سے نفع دیں گے، اسے نفع دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ کوئی کافر شخص تھا جو ہے غلطی سے میرے منہ سے رضی اللہ عنہ نکلا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹنا چاہے تو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اس سے فائدہ دے گی۔ لا بیع فیہ ولا خلال ولا خلا، اسی طرح سے اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا جو لوگ کفر کی حالت میں وماتوا وہم کفار، کفر کی حالت میں مر گئے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، اگر اس زمین کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آج آخری کلاس تھی، یہاں پر 29 کلاسوں میں ہمارے اس تیسرے بارے کی تفسیر کا مطالعہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا، سیکھا، مطالعہ کیا اسے اپنی زندگی میں عمل لانے کی توفیق دے، اور جو ہے دنیا میں ہماری مغفرت فرمائے، اس حال میں اپنے پاس لے کہ جب وہ ہم سے راضی ہو، شہادت کی موت عطا کرے، اور جو ہے قبر کے عذاب سے بچائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ تفسیر ہم نے پڑھی، مطالعہ کیا،
جن لوگوں کی وجہ سے یا جس انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، آپ کے لیے بھی باعث خیر اور باعث سعادت بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔